قابلیت ڈگری کی محتاج نہیں ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈگریاں شخصیت سے میچ نہیں کھاتی۔ کبھی سامنا ایسے لوگوں سے ہوتا ہے کہ ڈگری نہ ہو پھر بھی ان کی شخصیت باوقار ہوتی ہے، اور کبھی تو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جن کی شخصیت کا کھوکھلا پن ان کی مہنگی ڈگریوں کو بھی گرا دیتا ہے۔ مطلب اصل چیز قابلیت ہے، اور یہی وہ جوہر ہے جس کے پاس اگر ڈگری نہ بھی ہو تو بھی وہ ہر دل عزیز بن جاتا ہے۔ اور ڈگریوں کی بھرمار کے باوجود اگر قابلیت موجود نہ ہو، یا یوں کہیں کہ ڈگریوں کے اکڑ تکبر کی وجہ سے قابلیت اور انسانیت فنا ہو جائے، تو پھر ایسی ڈگریاں محض کاغذ کا ٹکڑا بن جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک انسان کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ اگر تعلیم اسے اچھا نہیں بناتی، انسانیت کا درد اس دل میں نہیں جگاتی، ہمدردی، رحم دلی، خیر خواہی نہیں سکھاتی، تو پھر ایسی ڈگریاں بھی بے سود ہیں۔ بقول محترم سر قاسم علی شاہ صاحب، اس کے گرد ہی میلہ لگتا ہے جو فیض رساں ہو۔ جو ڈگری آپ کے پاس بہت محنت ٹریننگ کے بعد آئی، اس کا حق ہے کہ اس سے متعلق شعبے میں انسانوں کے ساتھ تو کم از کم آپ مخلص ہوں، مگر ہمارا واسطہ زیادہ تر ایسی شخصیات سے پڑتا ہے، اور یقیناً آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، جن کے انداز و برتاؤ کسی قیمت پر یہ شو نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ اعلیٰ تعلیم اور ڈگری والے ہیں۔ عہدہ منصب جس پر یہ بیٹھتے ہیں اس کے لائق نہیں لگتے، سب دھوکہ اور جعلی لگتا ہے۔ عموماً بڑے اداروں میں تو ایسی شخصیات کی ٹیم ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس اپنے عہدے کی گارنٹی موجود ہوتی ہے، لہٰذا انہیں کسی طرح کا نہ ڈر ہوتا ہے نہ کوئی لحاظ کہ لوگوں سے کیسا رویہ برتنا چاہیے، اور کس قسم کے انداز سے انسانی شخصیات اور عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ تعلیم یافتہ انسان کے نظریات اور رویے تو اعلیٰ ہونے چاہیے، مگر وہی اکثر چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ تبھی معاشرے میں تعلیم یافتوں کی فوج تو ہے، مگر قابلیت کا گراف کم نظر آتا ہے۔ معاشرے کی ترقی کا دار و مدار جو ہر فرد پر ہے، مگر بس چند قابل لوگوں پر آ جاتا ہے، تبھی ترقی کی رفتار بھی سست پڑ جاتی ہے۔ تعلیم انسان کو باشعور بناتی اور قابلیت کے اعلیٰ درجوں پر بٹھا دیتی ہے، مگر افسوس ہمارے معاشرے میں سارے نہیں تو اکثریت تعلیم کے ہوتے ہوئے بھی قابلیت سے محروم ہے۔ لہٰذا ہمارا ملک ان فائدوں سے قاصر ہے جو کہ اسے تعلیم سے ہونا چاہیے۔ علم صلاحیت اور قابلیت پیدا کرتی ہے، اس کے بعد ہی اگر انسانی ذہن، سوچ اور نظریات، افکار میں وسعت اور کشادگی پیدا نہ ہو تو پھر تعلیم کیسی؟ تعلیم کا مقصد انسان کو خود سے شناس کر کے خدا کو پہچاننے اور پھر اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کر کے اپنا تعلق اپنے خالق سے استوار کرنا ہے، جو آگاہی کے بعد بھی اگر اس کی مخلوق سے آنکھیں پھیر لے، وہ خود شناسی سے بھی بہت دور بلکہ علم و شعور سے ہی بے فیض رہتا ہے۔ قابلیت کا پیمانہ ضروری نہیں کہ تعلیم سے ہی ناپا جائے۔ اگر تعلیم انسان کو شعور نہیں دے رہی، ملک و قوم اور ہر انسان کے لیے اسے فائدہ مند نہیں بنا رہی، تو ایسا شخص تعلیم یافتہ نہیں، جاہل ہے۔ جبکہ ممکن ہے کوئی شخص اتنا تعلیم یافتہ نہ ہو مگر وہ قابل ہو، اپنی ذات کو بہتر بنانے کا اسے شعور حاصل ہو، جو کہ تعلیم کا بنیادی مقصد ہے۔ اپنی عادات، رویے، نظریات پر کام کر کے خود کو روز بروز بہتر کرنے کی تگدو میں وہ آگے سے آگے نکل جائے۔ دوسری جانب وہ پڑھا لکھا شخص جو خود پر اعلیٰ تعلیم کی پٹی باندھ کر اپنے ہر کام اور خود کو بے عیب و بے نقص سمجھنے لگے، اور اصلاح خودی کی سعی اور پھر معاشرے کی اصلاح کی جانب کوشش ایک تعلیم یافتہ قابل انسان کی پہچان ہے۔ اس سے جو ہو سکے اپنے حصے کا دیا ضرور جلائے، جو فیض اس تک پہنچا اسے دوسروں تک بھی پہنچائے، نہ کہ غرور اور خود غرضی کے نشے میں غرق ہو کر اپنے سے کم لوگوں کو بھی حقیر سمجھنے لگے۔ اپنے انداز فکر، گفتگو میں نکھار، اخلاق، رویے، تہذیب و آداب پر کام قابلیت کے لیے ضروری ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان اشرف کہلانے کا بھی مستحق نہیں، کیونکہ جس میں اخلاق، نرم دلی، ہمدردی اور رحم دلی نہیں، وہ چاہے جتنی ڈگریوں کا مالک ہے مگر وہ قابل نہیں ہے۔ لہٰذا موضوع مقصد یہ ہے، اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں بھی ہے تو بھی آپ خود کو نکھار کر قابل بنائیں، اور اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں، آپ کے پاس ڈگری ہے اور اس میں کوئی قید نہیں، بلکہ ہزاروں حاصل کریں، مگر پھر لازم ہے کہ اس کی لاج نبھائیں، نرم بنے، ہمدرد بنے، اور اپنی قابلیت سے ان لوگوں کو بھی قابل بنائیں جو کہ محروم ہیں۔ اپنا ظرف بڑھائیں کہ آپ جانتے ہیں جو لا علم ہے ان سے برتر ہیں، تو اس کا اظہار مہذبانہ کریں۔
انہیں اپنے رویوں اور ادب و تہذیب سے تعلیم کی اہمیت اور طرز زندگی سکھائیں۔ اپنی ذات کو بہتر سے بہترین کر کے اپنی شخصیت کو اتنا با اثر بنائیں کہ آپ کی قابلیت آپ کی ڈگریوں سے 100 گنا بڑھ جائے۔